ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ٹکٹس اور اس کی آن لائن ختم کر دی گئی ہے، وہ میں تمام بحال کرتا ہوں۔ تمام کے تمام جتنی سہولتیں آپ کو پچھلے 2007 سے میسر تھیں وہ کنٹینیو کریں گے، اور جو 65 اور 75 سال والا سلسلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا۔ ٹرینوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کر رہے، ایک شالیمار کی جگہ نئی ٹرین، کیونکہ ML1 خالی پڑا ہوا ہے، ML2 خالی پڑا ہوا ہے، سو اس ML2 پہ لوگ ویسے ہی اسٹاف بھی ہے، سامان بھی ہے، خطرہ بھی ہے سامان چوری نہ ہو، سو ایک ٹرین ML2 پہ چلائیں گے، کوئی ایک ٹرین کم کریں گے ML1 سے، باقی 60% میں ہم چلا رہے ہیں ٹرینیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، بہت نقصان ہے، لیکن چلا رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں ٹرین پیچھے گئی ہے، 10 سال میں پہلی دفعہ ٹرین انقلاب میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ یہ اللہ نے ہم سے 2006-07 میں کام لیا تھا کہ ہم نے ML1 پہ دستخط کیے تھے، اور یہ لوگ کمیشنیں کھا رہے تھے، انجنوں کی کمیشنیں کھا رہے تھے، اوپر ویگنوں کی کمیشنیں کھا رہے تھے، اور میں مجبوراً پرسوں تمام کیسز جو ہے میں نیب کو لکھنے لگا ہوں کہ تمام ری اوپن کیے جائیں، جو کمیشن کے کیس ہیں۔ میں نے 2 سال اس پر کوئی زور نہیں دیا کہ دفعہ بلا، لیکن یہ اس قابل نہیں ہے لوگ، ایک کمیشنیں کھاتے رہے، چور بازاری کرتے رہے، ریلوے کو تباہ کرتے رہے۔ زندہ ہونے جا رہی ہے، یہ ریلوے کا سال ہے، یہ بجٹ سال ریلوے کا سال ہے، اور یہ 5 سال اور 10 سال 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ پہلے بھی ہم نے ریلوے مزدوروں کو ہم ہی نے جابز دی ہیں، خواہ وہ بلڈ کوٹا ہو، ریلیشن ہو، وہ اوپن میرٹ پر بھی اپنا کوٹا لے گئے اور بلڈ پہ بھی لے گئے۔ 65% ریلوے کے مزدوروں کے بچوں کو ہی روزگار ملا ہے۔ یہ پاکستان واحد ہے جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے، اس میں ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ یہ 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ لوگ اوپن میرٹ کے مقابلے پہ آئیں گے، کیونکہ شاید جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ یہ 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ لوگ اوپن میرٹ کے مقابلے پہ آئیں گے، کیونکہ چائنا اس کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ سو یہ کہنا کہ کوئی یہاں بلڈ ریلیشننگ ہوگی یا اوپن میرٹ، ٹوٹل اوپن میرٹ ہوگا 1.5 لاکھ لوگوں کا، اور یہ سارا انشاءاللہ انقلاب ہوگا، اور ایک ٹرین کو چینج کریں گے، باقی کوئی ٹرین چینج نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ML1 کی ٹرین کو ML2 سے چینج کریں گے تاکہ ML2 بھی چلتا رہے، کوئی اور۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا، تو ریل کو کہہ رہے ہیں سڑکیں کریں، تو یہ بتا دیں مزدوروں، یہ ML1 جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ پروجیکٹ ہے، اور مزدور وہاں بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ میں ہی ہوں جو یہ باتیں سہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ سہتا رہوں گا۔ میری کوشش ہوگی کوئی مزدور بے روزگار نہ ہو، ورنہ مزدور انہوں نے بڑا موج بنائی ہوئی ہے کہ میرٹ پہ، فیملی کوٹے پہ بھی آ رہے ہیں، بلڈ ریلیشن پہ بھی آ رہے ہیں، اوپن میرٹ، ایک ایک گھر میں 2-2 3-3 بندے تنخواہیں نوکریاں کر رہے ہیں، لیکن اب ان کی قسمت ہے جو ہوگی۔ نہیں، میں کسی کو نہیں نکالوں گا، میں جب تک وزیر ہوں میں کسی کو -1 دیکھیں نہ ہم آخری، نہ میں یہ کہوں گا کہ ہم آخری چوائس ہیں۔ اب میں سیاسی بات ایک ہی کہہ کہ پریس کانفرنس میں زیادہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، نہ ہم آخری چوائس ہیں نہ ہم -1 ہیں، لیکن اگر مائنس کی بات آئی تو پھر -3 ہوگا۔ نہ ہم آخری چوائس ہیں نہ ہم -1 ہیں۔ عمران خان بہت محنت کر رہا ہے، جتنی اللہ نے اس کو ہمت دی ہے وہ اس حکومت کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر -1 نہیں ہوگا، پھر -3 ہوگا، سسٹم لپیٹنا۔ شیخ صاحب آپ کی پارٹی کے بندے کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت بڑی کمزور ہو گئی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر رہی، دیکھیں آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔ میری بات سنیں، دیکھیں نا، میری یہ گزارش ہے PTI کے لوگوں سے کہ اپنے گندے کپڑے ٹی وی پہ نہ دھوئیں۔ میں تو گزارش کر سکتا ہوں نا، میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کو سمجھا سکوں۔ اپوزیشن وہ کام نہیں کر رہی جو ہم سرکاری وزراء باز کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ اپوزیشن نالائق ہے، کرپٹ ہے، منی لانڈرر ہے،
یہ فارغ ہے. اب ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. ذمہ داری ہماری، گیند ہماری کورٹ میں ہے کہ ہم کیسا ڈیلیور کر پا سکتے ہیں. ہم عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر کیسے پروجیکٹ کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے گندے کپڑے ٹی وی پہ دھو رہے ہیں. وہ اپوزیشن کام نہیں کر رہی جو ہم اپنے خلاف کو. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہے. 24 گھنٹے ٹی وی چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا میں 8 اور 12 گھنٹے چلتے ہیں. اب زرداری کو عدالت میں بلا کے کیوں مارا جانا ہے؟ ساری قوم کو انہوں نے مارا دولت لوٹ کر. ساری قوم مر گئی ہے. ساری قوم مر گئی ہے. قوم کا یہ عالم ہے. قوم کا معیار اتنی گراوٹ ہے. قوم کا سٹینڈرڈ اتنا کم ہے. میں 14 وزارتیں میں نے کی ہیں، مجھے ایک ٹیکہ نہیں مل رہا تھا. میں نے 14 منسٹریاں چلائی ہیں. پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے 14 وزارتوں کو چلایا ہو اور اس شخص کو ایک ٹیکٹا پیسوں کا 5 لاکھ کا بھی نہیں مل رہا تھا. یہ تو جنرل افسر NDMA نے ارینج کر دیا، ورنہ جو شخص 14 وزارتیں چلا چکا ہو اس کو ایک ٹیکہ اس ملک میں نہیں مل رہا. دیکھیں بہت سنجیدہ اور خوفناک بیماری ہے. مجھ پہ 4 خودکش حملے ہوئے، میں کبھی نہیں گھبرایا. میرے 5 ساتھی شہید ہو گئے. لیکن یہ بیماری اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ لگائے. اللہ شہباز شریف کو بھی صحت دے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا، جو آپ نے بات کی ہے، جو آپ نے ٹیکے کی بات کی ہے، ظاہر ہے آدمی نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں اتنے میچور سیاستدان ہیں، صدر سیاستدان ہیں، اس مسئلے کا حل ہوتی ہے جس طرح؟ کوئی فوج نہیں. میں دیکھیں میں عمر میں بڑا ہوں باجوہ صاحب سے. بہت تدبر والا انسان ہے. میں ان کے بڑے بھائی کی جگہ ہوں. 10 سال ان سے بڑا ہوں. میں کالج میں بھی ان سے بہت سینئر تھا. انہوں نے میرا بڑا لک آفٹر کیا ہاسپٹل میں. فوج کرونا وائرس کے خلاف جنگ کر رہی ہے. فوج جو ہے وہ ٹڈی دل کے خلاف جنگ کر رہی ہے. فوج سیلاب کے خلاف تیاری کر رہی ہے. فوج سرحدوں پہ دفاع کر رہی ہے. پاکستان کی فوج وہ عظیم فوج ہے جو اصل میں اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے. اور جنرل قمر باجوہ کی قیادت میں ML1 کا سہرا بھی میں جنرل قمر باجوہ کو دیتا ہوں. ریلوے کے کرایوں لاسٹ 3 کویسچن. ریلوے کے کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. میں جب کہہ رہا ہوں کہ ریلوے کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، یہ بے وقوف ہے. جی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ملک صاحب جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا گیا عہدے سے. انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا میاں صاحب کے خلاف. اب یہ مطلب باتیں بھی چل رہی ہیں کہ میاں صاحب کی سزا جو ہے وہ قلعدم ہو جائے گی. کیا ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ اپوزیشن جو ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی عمران خان کا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ جب میں آپ کو یہ بات کہتا تھا کہ میری اور شہباز شریف کی پارٹی ایک ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ اپوزیشن رنگے ہاتھوں پکڑی ہوئی ہیں دونوں پارٹیاں کیسز میں. اتنے سیریس کیسز ہیں کہ ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی. ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی. سو آپ اس کا بس لاسٹ 2 کویسچن. ریلوے کے کرایوں میں آپ کو میں نے کہہ دیا مجھے ریلوے کے کرایوں میں تجویز بڑھانے کی آئی، میں نے مسترد کر دی. میں نے خبر آپ کو بتا دی. اب میں بار بار تو نہیں. دیکھیں میری گزارش سنیں، ان کا کیس ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ ملوث ہیں. جب میں کہتا تھا کہ جانے دو نواز شریف کو، مجھے پتا تھا اس نے چلے جانا ہے. آپ مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کے، کیا میں کہتا تھا کہ نہیں کہ جانے دو نواز شریف کو، دفع کرو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑ گیا؟ وہاں ایک فوٹو آ جاتی ہے ریسٹورنٹ میں چائے پی رہے ہیں. مجھے نہیں، میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں چینی کا کیس سیریس ہوگا. چینیس کا کیس دونوں طرف سیریس ہو سکتا ہے.
جب آٹا اور چینی کی بات تھی میں نے قوم کو کہا کہ یہ نہیں ایکسپورٹ ہونا چاہیے، اور میں نے اپنے بھائی اسد عمر کو بھی کہا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا واحد نوٹ ہے ای سی سی میں بھی اور کیبنٹ میں بھی، پرائم منسٹر عمران خان کے پاس بھی، کہ یہ نہیں ایکسپورٹ ہونے چاہیے۔ یہ ایک مافیاز ہیں، پٹرول میں بے وقت قیمت انہوں نے سستی کی، اس وقت سستا کرنے کا وقت نہیں تھا، اور ایک سازش کے تحت وقت پہ مہنگی کی، صبح بجٹ تھا اور شام کو 25 روپے بڑھا دیے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سازشی لوگ ہیں، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمران خان کو بہتری کے مواقع دے گا، اور یہ ایک سازش تھی کہ وقت جب نہیں تھا تو پٹرول کی قیمت کم کی، کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت،